بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اور شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر چکا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کر لیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں۔ رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلد سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں۔ کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل معافی کی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے۔ اسی طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی۔ فجر اور عصر کی نماز کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں نمازوں پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ ان کی اہمیت کو چند نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں تاکید، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ترجمہ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ علماء کرام کی بڑی تعداد کے نزدیک درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور انسان کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا بہت سی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ فجر کی نماز میں قرآن کا اثر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی نماز کا وقت ایسا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی
ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت اٹھانی نہیں پڑ رہی ہے، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اس حدیث سے یہی بتایا گیا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھا کرو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں کے استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نماز فجر میں وقت پر جاگنے کے لیے چند مؤثر اور مسنون طریقے ہیں۔ نیت اور عزم سب سے اہم چیز پختہ نیت کرنا ہے۔ سونے سے پہلے دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں فجر کی نماز کے لیے ضرور ضرور اٹھوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اور وہ اسے نہ کر سکا تب بھی اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ جلدی سونا۔ فجر کے لیے جاگنے کی بنیادی شرط رات کو جلد سونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد غیر ضروری باتوں سے پرہیز فرماتے تھے۔ الارم لگا لینا یا دوسروں سے مدد لینا۔ گھڑی یا موبائل پر الارم لگائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بھی نماز پڑھتا ہے تو اس سے کہیے کہ آپ کو وہ جگا دے۔ کچھ لوگ الارم کو کمرے سے تھوڑا دور رکھ کر سوتے ہیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے۔ سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ دعائیں اور اذکار پڑھتے تھے، ان میں برکت اور حفاظت بھی ہے، اور نرمی سے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرتی ہے۔ شیطان کی چال سے ہوشیار رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہارے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر تم جاگ کر اللہ کا ذکر کرو، وضو کرو اور نماز پڑھو تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں اور تم خوش و خرم ہو جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے بروقت اٹھا دے اور اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔